بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے احیاء العلوم میں یہ واقعے کو لکھا. ایک شخص تھا, سو رہا تھا, صبح اٹھا, اچانک خواب سے بیدار ہوا, بڑا ڈرا ہوا تھا. جیسے ہی صبح ہوئی ایک فقیر کے پاس گیا, ایک بزرگ کے پاس گیا, بڑا گھبرایا ہوا تھا, ہمیشہ ان کے پاس جاتا آتا رہتا تھا. ان کے پاس پہنچا, کہا حضور میں نے بڑا دردناک خواب دیکھا ہے, بڑا دہشت والا خواب دیکھا ہے, میں بڑا گھبرایا ہوا ہوں. انہوں نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا حضور میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا, سکون سے سو رہا تھا, مجھے کوئی ڈر نہیں تھا. اچانک مجھے حاجت محسوس ہوئی, کسی چیز کی حاجت محسوس ہوئی, میری نیند کھلی. میں اپنے گھر کے باہر گیا, خواب میں دیکھ رہا ہے, میں اپنے گھر کے باہر گیا. جیسے ہی میں نے اپنے گھر کے باہر قدم رکھا, میں نے دیکھا ایک خوبصورت جنگل ہے, ہرا بھرا خوبصورت جنگل ہے اور بڑی رونق ہے اس جنگل کے اندر. تو اس نے کہا میں نے اپنی حاجت پوری کی. جیسے ہی میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو شیر بیٹھا ہوا تھا. میں ڈر گیا شیر کو دیکھ کر کہ منہ کھولے شیر بیٹھا ہوا ہے. میں ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگا جنگل کی طرف. میں جنگل میں گھس گیا, شیر بھی میرا پیچھا کرتا رہا. شیر میرے پیچھے لگا ہوا ہے, میں بھاگ رہا ہوں, دوڑ رہا ہوں. آخر میں بھاگتے بھاگتے تھک گیا. مجھے سامنے جو ایک کنواں نظر آیا. میں نے سوچا کہ کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہوں, رکوں گا تو شیر مجھے نہیں چھوڑے گا. میں اس میں چھلانگ لگا لیتا ہوں, پانی ہوگا, میں بچ جاؤں گا. جیسے ہی بچ جاؤں گا, جب شیر چلا جائے گا تو واپس چلا آؤں گا. یہ سوچ کر کودنے کے قریب پہنچا, دیکھا کہ وہاں اژدہا منہ کھولے ہوئے اس کنویں کے اندر منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ حضور میں ڈر گیا کہ اگر رکتا ہوں شیر نہیں چھوڑے گا, اگر کود جاتا ہوں تو اژدہے کے منہ میں چلا جاؤں گا. تو حضور بڑی گھبراہٹ ہوئی. اتنے میں میری نظر پڑی کہ ایک درخت ہے, وہ درخت کی جو ہے اس کی جڑیں جو ہے اسی کنویں کے نیچے لٹک رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑ وغیرہ کے جو ایسے رسیاں کی طرح لٹکتی رہتی ہیں, تو اس طرح اس کی جڑیں لٹک رہی تھی کنویں کے اندر. کہا بڑا اچھا موقع ملا, میں کود کے اسے پکڑ لیا اور اس میں لٹک گیا کہ چلو اب جان بچی. کچھ دیر انتظار شیر کرتے کرتے یہاں سے چلا جائے گا, جب شیر چلا جائے گا تو میں واپس چلا آؤں گا. لیکن جیسے ہی میں لٹکا, تھوڑی دیر گزری کہ دو چوہے آ گئے. ایک چوہا کالا تھا, ایک چوہا بڑا سفید تھا. دونوں آ کر جس کو میں نے پکڑ کے میں لٹکا ہوں اسی کو کاٹنے لگے. اب مجھے اور دہشت شروع ہو گئی. اتنی تیزی سے کاٹ رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں وہ کاٹ دیتے اور میں اندر گر جاتا. میں گھبرایا ہوا تھا, ڈرا ہوا تھا, اور میرا سینہ اتنا زور سے دھڑک رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ سینہ پھاڑ کر دل باہر آ جائے گا, اتنا ڈر رہا تھا. لیکن اچانک میری نظر پڑی کنویں کی دیوار پہ اندر کی طرف سے شہد میں جو ہے چھتا لگایا ہوا ہے. بڑا بہترین شہد کا جو ہے چھتا بڑا سا لگا ہوا ہے. میں نے دیکھا اتنی لبالب شہد اس میں بھری ہوئی ہے کہ ٹپک ٹپک کر کے بوندیں نیچے گر رہی ہیں. میں نے ایک انگلی لگائی, چاٹا, اتنا بہترین لذیذ وہ شہد تھا کہ میں نے دنیا میں کبھی اتنا لذیذ شہد کبھی نہیں کھایا تھا. تو میں کھانے لگا اور میں شیر کو بھی بھول گیا, نیچے بیٹھے ہوئے منہ کھول کے اژدہے کو بھی بھول گیا. جو چوہے میری جان کو پکڑے ہوئے تھے, جس پہ میری جان لٹکی ہوئی تھی, اسے بھی کاٹ رہے تھے, اس درد کو بھی بھول گیا اور میں اس کی لذت میں گم ہو گیا. کھاتا رہا, پیٹ بھی نہیں بھر رہا. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ شہد جب آدمی کھا لیتا ہے منہ پھر جاتا ہے, اس کا مٹھاس کی وجہ سے پھر جاتا ہے. وہ شخص اپنے پیر کو کہہ رہا ہے میرا منہ بھی نہیں پھر رہا, پیٹ بھی نہیں بھر رہا, دل بھی نہیں بھر رہا, میں کھاتا جا رہا ہوں, چاٹتا جا رہا ہوں, لذت محسوس ہوتی جا رہی ہے. کھانے کے دوران میں نے اوپر دیکھا وہ چوہے رسی کاٹ چکے تھے, اس بیل کو کاٹ چکے تھے, اب وہ ٹوٹنے والی تھی. میں سمجھ پاتا کہ وہ ٹوٹ گئی, سیدھے میں اژدہے کے منہ میں چلا گیا. حضور میں گھبرا کر اٹھا, میں بڑا پریشان ہوں, اس خواب کی تعبیر بتائیں. اب ذرا تعبیر سنیے. حضرت نے فرمایا بیٹا یہ صرف تمہارا خواب نہیں ہے, یہ آدم کی ہر اولاد کا خواب ہے. آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے بیٹی کا خواب ہے, جس نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے اس کا یہ خواب ہے. کہا حضور وہ کیا؟ کہا جس گھر میں تم آرام کر رہے تھے وہ ماں کا پیٹ تھا, وہ ماں کا پیٹ تھا. جب تمہیں حاجت محسوس ہوئی تم باہر آئے تو ماں کے پیٹ سے باہر آئے. جو تم نے ہرا بھرا جنگل دیکھا یہ دنیا تھی, یہ انسان کے لیے دنیا تھی. اس کے بعد جب تم نے پلٹ کر دیکھا شیر نظر آیا, تم دوڑنے لگے, وہ موت ہے جو انسان کے پیچھے دنیا میں آتے ہی لگ جاتی ہے. یہ نہیں دیکھتی یہ ابھی بچہ ہے, کچھ دنوں کے بعد اس کے پیچھے لگتے نہیں, پیدا ہوتے ہی پیچھے لگ جاتی ہے. اور جس پر قبضہ پا لیتی ہے بچپن ہی میں اپنے ساتھ لے جاتی ہے, اور جوانی میں جسے پا لیتی ہے جوانی میں لے جاتی ہے. بڑھاپے میں جس پر قبضہ پا لیتا ہے وہ شیر بڑھاپے میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے.
تو کہا وہ شیر موت ہے جو انسان کے پیچھے لگا ہوا تھا، تو دوڑ رہا تھا، اس کے بعد تجھے کنواں نظر آیا، وہ قبر ہے جس میں ہر انسان کو جانا ہے، وہ قبر ہے۔ اور جیسے ہی تو نے اندر جھانک کر دیکھا، اژدہا منہ کھولا ہوا تھا، وہ قبر کا عذاب ہے جو انسان کا منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد تو نے دیکھا کہ ایک بیل ہے لٹکی ہوئی ہے، اسے پکڑ کر تو لٹک گیا، یہ تیری عمر تھی، انسان کی عمر ہے، یہ انسان کی عمر ہے۔ اور جو چوہے اس بیل کو کاٹ رہے تھے، کالے اور سفید، یہ دن اور رات ہیں، ایک دن ہے ایک رات ہے، جو تیزی سے تیری عمر کو کاٹ رہے تھے، تیری عمر کم کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی تیری نظر چھتے پہ پڑی، وہ چھتا میٹھی شہد کا دنیا کی لذتیں ہیں۔ تو انسان جب دنیا کی لذت میں پڑ جاتا ہے اور اسے ایک بار چاٹ لیتا ہے، موت کو بھی بھول جاتا ہے، قبر کو بھی بھول جاتا ہے، اندر کے عذاب کو بھی بھول جاتا ہے، اور جو چوہے بیل کاٹ رہے ہیں، عمر کم کر رہے ہیں، اسے بھی بھول جاتا ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے جب وہ بیل ٹوٹ جاتی ہے، اسی قبر میں چلا جاتا ہے اور اس قبر کے عذاب کا نوالا بن جاتا ہے۔ یہ خواب صرف تیرا نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی ہر اولاد کا یہ خواب ہے۔ تو ہم اور آپ کو اس طرح زندگی بسر کرنی ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ اس قبر کا نوالا بننے سے پہلے ہم اور آپ کو اچھے اعمال سے اپنے آپ کو سجا لینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال کے ساتھ پہنچنے کی ہم اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اچھے مزے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پہلے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔